أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں کا کوئی اختیار باقی رہتا ہے اور نہ دل پہ محبت اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی آتی ہے ایک آواز کن۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ ہزار تکلیفیں، خاموش عبادتیں اور طویل سجدے، تہجد اللہ سے باتیں کرنے کا بہترین وقت ہے۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے دعاؤں کے کن کہنے پر سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس دے بھی سکتا ہے۔ جہاں صبر تھک جاتا ہے وہاں کن ہاتھ تھام لیتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور جب تم اداس تھے تو اللہ نے تمہیں تھام لیا تھا۔ جاننے والے تو چلے جاتے ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہماری آواز پر رک جاتا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد پڑھ کر کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے، اور پھر جس کو رب مل گیا اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے مولا، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ دور جا تو رہے ہو پر اتنا دور مت چلے جانا کہ پھر اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ہر چیز کا نعم البدل مل جاتا ہے مگر اللہ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں گفتگو کرنا۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو خود سوچو کہ تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ نماز سے تہجد کا سفر بڑی آسانی سے طے کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے رب سے محبت کرنے کی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے کہ جس نے سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد
تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آخری شب آنسو اللہ کا قرب ہیں۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت تقرب ہوگا اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔